أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی اصلاح علامہ صاحب کی نظر. ماشاءاللہ ابھی جو نعت پڑھی گئی یہ کلام ہمارے شیخ پاک شاعر عبدالحق قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ غلطی میں آپ نام غلط لے گئے. شاعر عبدالحق قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے ہمارے شیخ پاک کا الحمدللہ. اس کے علاوہ بڑی کیفیت ظاہر ہے کہ تو ہمارے شیخ پاک کا کلام ہے، بچوں نے پڑھا بڑے دل سے، بڑی دل پہ کیفیت آئی ہوئی. اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو بھی اجر دے، اور آپ دوست احباب جنہوں نے اہتمام کیا ان کو بھی اجر دے. ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان سے نوازا. ایک ایسا مہینہ جس میں ہمارے پاس گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام سال میں کئی ایسے مواقع ہمیں دیے ہیں کہ جس میں ہم اپنی بخشش کروا سکیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر مستند حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے اعمال موجود ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہماری تمام گناہ صغیرہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ماہ رمضان کی اپنے ہی فضائل ہیں، اس کی اپنی ہی حیثیت ہے، اس کا اپنا ہی مقام ہے. تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اس مہینے میں اس کا نام لینے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی اذن توفیق ہمیں بخشا. اس ماشاءاللہ جگہ پر غالباً سال ڈیڑھ سال ہی ابھی غالباً ہوا ہے ایسے ہی علامہ صاحب کہ جب افتتاح کیا تھا یہاں پہ، اور آج ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھرے بیٹھے ہیں. الحمدللہ سارا ہال تقریباً بھرا ہوا ہے. بڑی اللہ کے خاص کرم ہے علامہ صاحب پہ بھی، اور جن ہمارے بھائی اور ہمارے شاگرد جنہوں نے اس میں میجر حصہ ڈالا، بہت زیادہ اپنے والدین کے اصحال ثواب کی خاطر. اللہ تعالیٰ کے والدین کو بہت نیک، بہت پرہیزگار تھے. میں نے ان کو بہت عرصہ بڑا قریب دیکھا ہے، اور ان کے اصحال ثواب کے لیے انہوں نے بہت زیادہ حصہ اس عمارت میں ڈالا. اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے. ایک بڑی خاص بات ذہن میں رکھیے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور کئی علماء کرام سے سنا بھی ہوگا کہ جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے تو ہم سے 3 سوال ہوں گے. اگر حدیث براءہ کا مطالعہ کریں آپ اور مکمل مطالعہ کریں تو آپ کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے بات بڑی حیرت کا باعث ہوگی کہ اس حدیث میں چوتھے سوال کا بھی ذکر ہے. اور اس حدیث کی سند کو گو کہ مشائخ نے درست اور معتبر مانا ہے، لیکن ہم نے خود بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے علم سے ہمیں نوازا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی سند کو جانچا، اور ہم نے بھی اس کو صحیح پایا. اور وہ چوتھا سوال جو ہے وہ اللہ کے کلام کے بارے میں ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں ہے، قرآن مجید کے بارے میں ہے. کیونکہ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سب سے پہلے اس کا پڑھنا، پھر اس کا سمجھنا، پھر سمجھنے کے علاوہ اس پر عمل کرنا اور اس کی تعلیم کرنا. کسی مستند صاحب علم کی زیر نگرانی قرآن مجید کو پڑھا جائے مختصر ترجمے کے ساتھ، مختصر تفسیر کے ساتھ، تاکہ جو احکامات قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں
ان سے واقفیت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں جن جن باتوں پر سزا کا اعلان کرتا ہے ان سے واقفیت ہو جائے، جن جن باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کا ذکر کرتا ہے ان سے واقفیت ہو جائے، اور اس سے شوق پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بہرحال کبھی نہ کبھی وہ وقت آئے گا جب ہمیں ملنا ہے۔ اور ہم اہل سنہ والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ جب روز قیامت وہاں ہو گئے تو وہاں پہ دیدار الہی سے بھی ہم نوازے جائیں گے۔ ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنی ان آنکھوں سے ذات الہی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہاں کیا کیفیت ہوگی، کس طرح سے یہ بات ہوگی، یہ تو جب وقت آئے گا تب ہی اصل بات پتہ چلے گی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہم کتنا تیار ہیں اس وقت کے لیے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے، ہمارے یہاں عشق کا پیمانہ بدل گیا ہے، یہ بڑے ایک افسوس کا مقام ہے، ہمارے عشق کا پیمانہ بدل گیا ہے۔ ہمارے عشق کا پیمانہ یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس لیے تو میری لاج رکھ۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ لاج رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، لاج رکھنا ہماری ذمہ داری۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا، دعویٰ ہم کر رہے ہیں، جو دعویٰ کرتا ہے امتحان اس کا ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے لاج اس کو رکھنی ہوتی ہے۔ جس کو لاج رکھنے کا کہہ رہے ہیں اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں روایات میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا الصالح للہ والطالب لی، جو نیکوکار ہیں، جو پرہیزگار ہیں وہ تو اللہ کے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں وہ میرے ہیں۔ تو اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا ہم یہ اپنا چہرہ لے کر اس کے سامنے جا پائیں گے کہ جا کے کہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لاج رکھ لیجیے۔ دیکھیں آپ دنیا میں بھی بات کریں تو دنیا میں بھی جب کسی کے پاس کوئی التجا لے کر جانا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور آپ کرنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم پہ محبت کرتا ہے ہم سے، اور وہ کس طرح محبت کرتا ہے؟ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، پہاڑوں کے پہاڑ اکٹھے ہو جائیں گناہوں کے، ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ اس کے آگے ماتھا زمین پہ ٹیک کر کے جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ اس کے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کا یہی تو ثبوت ہے۔ ہم نے اس کا مطلب جب محبت کو الٹا سمجھا تو ہم نے اس کا مطلب یہ بھی لے لیا کہ ہم جو مرضی کریں وہ ہمیں معاف کرے ہی کریں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ جو محدث تھے انہوں نے ساری عمر حدیث پڑھائی، حدیث لکھی۔ جب انتقال ہو گیا تو ان کے ایک شاگرد کو خواب میں ملے، اور جب وہ خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت بتائیے کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ مجھے تو بخش دیا اللہ نے۔ تو یہ کہتے میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ تو ہونا ہی تھا، آپ تو ساری عمر حدیث پڑھاتے رہے، حدیث سکھاتے رہے، حدیث لکھتے رہے، آپ نے نہیں بخشے جانا تو کس نے بخشے جانا؟ آپ نے کہا نہ میرے بیٹے، میں اس وجہ سے نہیں بخشا گیا۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں کتابت کر رہا تھا، آج کل تو آپ کے پاس بال پوائنٹس ہوتے ہیں اور وہ فاؤنٹین پینس آپ سے کچھ عرصہ پہلے ہوتے تھے، ہمارے بچپن میں تو وہ انک پینس ہوتے تھے، فاؤنٹین پینس ہوتے تھے، اس زمانے میں وہ قلم ہوتے تھے وہ جو سیاہی میں ڈبو کر لکھتے ہیں اور پھر ڈبوتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں، وہ قلم ہوا کرتے تھے۔ کہتے کہ میں نے اس کو سیاہی میں قلم کو ڈبویا اور ڈبو کے جب لکھنے لگا تو اس قلم کے اوپر ایک بلبلہ آ گیا اور ایک مکھی آئی اور مکھی وہاں پہ بیٹھ گئی اور وہ اس بلبلے کو چوسنے لگی۔
وہ کہنے کہ میں نے اس خیال سے کہ شاید پیاسی ہے، اپنی پیاس بجھانا چاہ رہی ہے، میں نے اس کو اڑایا نہیں، میں نے قلم کو وہیں پہ پکڑے رکھا کہ جتنا پینا چاہتی ہے وہ پی لے۔ جب اس نے پی لیا تو وہ اڑ کے چلے گئی۔ میرے اللہ کو میرا فعل اتنا پسند ہے کہ اس ایک فعل پہ اس نے مجھے بخش دیا۔ تو نکتہ یہ ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن اس کی رحیمی کو جوش دینے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اور یہ آپ نہ سوچیں کہ کوئی بہت بڑا کچھ کرنا ہے، بہت چھوٹا کر کے بھی آپ کو بے تحاشا اللہ انعامات سے جو ہے وہ نواز دے گا۔ اصل بات تعداد کی یا مقدار کی نہیں ہے، اصل بات خلوص کی اور توجہ کی ہے۔ اصل بات اس بات کو سمجھنی ہے کہ اگر اللہ کے کوئی احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احکامات ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی سچے دل سے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نتائج پر نہیں ہمیں نوازتا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے خلوص پر ہمیں نوازتا ہے۔ اگر ہمیں اس کے جواب میں کامیابی نہ بھی حاصل ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہم نے وہ کام خلوص کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، کیونکہ ہمارے خلوص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازنا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے اگر ہم اللہ کے کلام کو پکڑ لیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ تو اللہ کی مضبوطی سے جو رسی تھامنی ہے وہ کون سی رسی ہے؟ وہ اللہ کا یہ کلام ہے۔ اس اللہ کے کلام کو پکڑ لیں، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو سمجھ میں آئے اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں احسن طریقے کے ساتھ۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ تھوڑا سا کچھ جان لیتے ہیں تو اس کو آگے جب بتانا شروع کرتے ہیں تو بڑے سخت رویے اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا، ہمیں احسن طریقے کے ساتھ کام کرنا ہے، پیار کے ساتھ کام کرنا ہے، محبت کے ساتھ کام کرنا ہے، سختی کے ساتھ یا بد زبانی کے ساتھ یا بد کلامی کے ساتھ یا طنز کے ساتھ یا تانے کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ طنز اور تانے کے استعمال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا کہا ہے کہ برباد ہو جائیں وہ لوگ جو طنز سے کام لیتے ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے اور آج کل کے زمانے میں تو اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے موبائل میں سوشل میڈیا کے نام پہ شیطان ناچ رہا ہے، اس نے اچھے سے اچھے مسلمان کو بھی بربادی کے گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ کیونکہ ایک چیز آتی ہے، اس پہ طنز ہوتا ہے، اس پہ تانا ہوتا ہے، اس میں تہمت ہوتی ہے، اس میں غیبت ہوتی ہے اور ہم اس کو آگے پھیلاتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے، اگر ایک چیز جس طرح آپ نے سنا ہوگا، ہم سب جانتے ہیں ایک صدقہ ہوتا ہے، صدقہ جاریہ۔ ایک کام ہم نے ایسا کیا جو ہم مر جائیں گے تو بھی وہ کام چلتا رہے گا۔ ایک بچہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کو علم حاصل کرنے کے لیے کس معاونت چاہیے، اس کو مدد چاہیے، کسی نے اس کو مدد کی اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس نے وہ علم حاصل کیا بلکہ پھر اس علم کو بعد میں بانٹا اور آگے مزید شاگرد پیدا کیے، پھر انہوں نے مزید شاگرد پیدا کیے۔ جس شخص نے اس بچے کی مدد کی تھی وہ جب مر بھی جائے گا تو یہ جب تک علم آگے سے آگے پھیلتا جائے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے ایک کام غلط کیا، ایک ہم نے گناہ کیا، اور یہ بھی گناہ ہے کہ اگر کسی کی تہمت ہے یا طنز ہے یا تانا ہے اور ہمیں وہ سوشل میڈیا پہ مل گیا اور ہم نے اس کو آگے بھیج دیا، یہ بھی ہم نے گناہ کیا ہے۔ یہ آگے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا اور ہم مر گئے اور وہ اب بھی چل رہا ہے۔ تو جس طرف صدقہ جاریہ چل رہا تھا اسی طرف گناہ جاریہ بھی چل رہا ہے، وہ جب تک چلتا رہے گا ہمیں گناہ ملتا رہے گا۔ اور یہ خالی یہی نہیں، اور بھی معاملات ہیں۔ ایک قصہ ہمیں پڑھنے کو اتفاق ہوا کہ عرب میں کسی جگہ پہ ایک جوان تھا، اس کو غلط قسم کی الٹی سیدھی یہ مووی کلپس دیکھنے کا عادت پڑ گئی اور وہ اپنے پاس سنبھال کے بھی رکھتا تھا، آگے اپنے دوستوں کو بھی بانٹتا تھا۔
جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں کو خواب میں وہ نظر آیا کہ شدید عذاب میں مبتلا ہے، شدید عذاب میں۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہیں عذاب کس وجہ سے مل رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو کلپس میں نے اس وقت بھیجی تھی وہ آج بھی آگے سے آگے بانٹی جا رہی ہیں، جب بھی کوئی آگے اس کو بانٹتا ہے تو اس کے عذاب میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عذاب کا ملتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے، جس طرح صدقہ جاریہ ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے۔ ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنا کان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے اس کو ہم نے سچے دل سے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے کسی کام میں اس کو استعمال میں نہ لائیں جو کل کو ہمارے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ اور بجائے اس کے کہ ہم سمجھتے ہوں کہ جناب ہم تو بڑا حمد و نعت کرتے ہیں، بڑے ذکر اذکار کرتے ہیں اور ہم تو بخشے جائیں گے، پتہ چلے گا جب پیمانہ آئے، جب میزان قائم ہو تو وہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تو بہت ہلکا سا رہ جائے، اور یہ جو گندگی ہم نے پھیلائی ہے یہ اتنی بھاری ہو جائے کہ ہمارے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ جو نفس ہے انسان کا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارا نفس ہے، اور یہ نفس ایسے ایسے طریقے سے ہمیں گھیرتا ہے، یہ نہ صرف برائی کی طرف سے گھیرتا ہے بلکہ اچھائی کی طرف سے بھی گھیرتا ہے۔ جب نفس یہ دیکھتا ہے کہ میں تو مسلسل اس کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہوں اور یہ برائی کی طرف نہیں جا رہا اور مسلسل ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، تو پھر یہ ایک اپنا رخ بدلتا ہے، یہ پینترا بدلتا ہے، اور پھر یہ ایک اور طرح سے حملہ کرتا ہے، اور اس حملے میں پھر یہ کہتا ہے کہ واہ 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 میں تو بڑا نیک پرہیزگار۔ بس جس دن یہ بات دل میں آ گئی کہ میں نیک پرہیزگار ہوں اور میں نے اس کو مان لیا، اس کا مطلب ہے نفس اس طرف سے اگر ناکام ہوا تھا تو اس نے اب اس طرف سے وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے ہمیں جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا۔ یہ پل صراط والی جو بات ہے، ہمارا ایمان ہے اس پہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی زندگی بھی کسی طرح پل صراط سے کم نہیں ہے۔ یہ ایسی ہی باریک ہے کہ ایک لمحے میں پتہ نہیں چلتا کب انسان ادھر سے اس طرف لڑک جائے یا ادھر سے ادھر لڑک جائے اور اس کے اوپر چلنے میں ناکام ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے، ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہے، اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو پکڑ لیا۔ ہر چیز اس قرآن سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ کی سنت، آپ کی ساری زندگی اسی قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ قرآن آپ نے پکڑ لیا، سنت آپ نے پکڑ لی، تو اگر آپ سے گناہ بھی ہو جائے گا آپ ندامت میں سر نیچے جھکا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے اگر خلوص کے ساتھ ہم اپنا ماتھا جو ہے زمین پر اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس طرح سے جڑیں کہ ہم آگے بھی اس کو پھیلانے کا باعث بنیں۔ بنیادی چیزیں سمجھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر شخص بہت بڑا مفسر بن جائے، بہت بڑا جو ہے وہ عالم دین بن جائے، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن بنیاد جو ہے کم از کم وہ ہماری مضبوط ہونی چاہیے، اور مضبوط بنیاد عقیدہ قرآن سے آئے گا۔ اگر عقیدے میں خرابی ہوگی تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ غلط عقیدہ ہو جائے تو عبادت بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ آخر میں ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جس شخص نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی تھی، اس کو جب آپ ابھی حیات تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ زخمی تھے اور بہت بری حالت تھی، تو آپ نے اپنے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابھی اس کو کچھ مت کہنا، اگر میں بچ گیا تو پھر میں فیصلہ کروں گا، اور اگر میں نہ بچا تو پھر شریعت کے مطابق تم لوگ فیصلہ کرنا۔ تو بات ہو رہی تھی، تو اس ملعون شخص نے استغفر اللہ یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو اس نے کام کیا اس کا اسے اللہ ثواب دے گا۔ استغفر، اب یہ اس کا عقیدہ تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آگے، جلال میں آگے، آپ نے کہا زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔
کتب میں لکھا ہے کہ وہ رونے لگا، کہنے لگا میرے ہاتھ کاٹ دو، میرے پاؤں کاٹ دو، میری زبان مت کھینچنا۔ اب اس پہ آپ بھی حیران ہوئے، آپ نے کبھی کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ اس زبان سے میں اپنے رب کا نام لیتا ہوں۔ اس شخص کا تعلق اس گروہ سے تھا جو اتنا قرآن پڑھتے تھے اور اتنا ذکر کرتے تھے کہ تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے علاوہ شاید ہی کسی کو ایسی مثال ملتی ہوگی، لیکن عقیدے کی اتنی بڑی خرابی کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جنہوں نے تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پائی ہے، اس ہستی کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہو تو جتنا مرضی ذکر کرے، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی قرآن ختم کرے، اس سے اس کو کوئی بھلا حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے، اور عقیدہ بھی کہاں سے آئے گا؟ اسی قرآن سے آئے گا اگر فہم کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں توفیق بخشے اپنے راستے پہ چلنے کی، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔